اس نے اپنے ہی خاندان کے شہزادوں کو ہوٹل میں قید کر کے اربوں ڈالرز واپس لے لیے۔ 29 سال کی عمر میں ڈیفنس منسٹر بننے والا نوجوان حکمران کیسے بن گیا؟ کیا جمال خاشقجی کے قتل کا حکم بھی اس نے دیا تھا؟ He is creating an environment of intimidation and fear. کیا سعودی عرب کو جدید اور محفوظ بنانے کا خواب پورا ہوگا؟ ان اوروبا الجديدة هي الشرق الاوسط۔ اسرائیل کے ساتھ امن ڈیل ہو چکی تھی، لیکن مسئلہ فلسطین بیچ میں رکاوٹ بن گیا، اور اب پاکستان کے ساتھ دفاع کا تاریخی معاہدہ خطے کو بدل دے گا۔ TNS دا نوید شو میں آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان یعنی MBS کے بارے میں۔ MBS بچپن ہی سے شرارتی تھے۔ وہ اپنے محافظوں سے کلاس میں ہی واکی ٹاکی پر باتیں کیا کرتے۔ ان کے ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ جب انگلش کی کلاس میں ہوتے تو زیادہ تر سیکیورٹی کے امور میں دلچسپی لیتے اور اس کے متعلق ہی باتیں کرتے۔ MBS پیانو بجانے کے بھی شوقین ہیں۔ ایک دفعہ وہ US سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کے گھر پہ مدعو تھے تو وہاں پہ انہوں نے پیانو پڑے دیکھا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیری صاحب کیا یہ پیانو آپ بجاتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو بھی دلچسپی ہے۔ اتنے میں MBS اٹھے اور پیانو بجانا شروع کر دیا۔ وہ ایک کلاسیکل ٹیون تھی جس پہ سب دنگ رہ گئے کہ MBS کو پیانو کتنا اچھی طرح سے بجانا آتا ہے۔ MBS کی پرسنالٹی ایکسٹرا ویگنٹ ہے۔ $500 ملین کی یاچ ہو یا $450 ملین کی ڈیونچی کی پینٹنگ، MBS سب کے شوقین ہیں۔ ایک بار جب MBS ابھی تک ولی عہد نہیں بنے تھے تو ان کے والد کی نظر ریاض میں ایک قیمتی جائیداد پہ پڑی۔ اس زمین پہ ان کا دل آ گیا، لیکن مالک نے وہ بیچنے سے انکار کر دیا۔ MBS کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک جج کے اوپر اس زمین کے حوالے سے دباؤ ڈالا، لیکن جج نے بھی انکار کیا کہ وہ اس پراپرٹی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں MBS نے ریوالور کی گولی جج کی ٹیبل پہ رکھ دی۔ جج نے اس بات سے اوفینڈ ہو کے ان کے والد کو شکایت کی، لیکن MBS نے فوری طور پہ اس واقعے کی تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ محمد بن سلمان 31 اگست 1985 کو ریاض سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں جو سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ ہیں، اور والدہ فاہدہ بنت فلاح بن سلطان۔ MBS شاہ سلمان کی تیسری بیوی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کی شادی 2007 میں سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز سے ہوئی اور ان کے 5 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ MBS نے کنگ سعود یونیورسٹی سے 2007 میں لاء میں BA کیا، اور وہ ان شہزادوں میں سے ایک ہیں جو تعلیم کے لیے بیرون ملک نہیں گئے۔ MBS کا کریئر 2007 میں گریجویشن کے بعد شروع ہوا، جب 2009 میں ان کے والد ریاض کے گورنر تھے۔ اس وقت MBS ان کے فارمل ایڈوائزر بنے اور نوجوانوں کے لیے کام شروع کیا۔ مارچ 2013 میں MBS کراؤن پرنس کورٹ کے ہیڈ بنے اور پھر 2014 میں منسٹر آف اسٹیٹ بن گئے۔ جنوری 2015 میں جب شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا تو شاہ سلیمان بادشاہ بن گئے، اور اس وقت MBS کو ڈیفنس منسٹر صرف 29 سال کی عمر میں لگا دیا گیا۔ پھر اپریل 2015 میں ڈیپٹی کراؤن پرنس اور ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالا۔ جون 2017 میں شاہ سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ہٹا کر MBS کو کراؤن پرنس لگا دیا۔ یہ ایک ڈرامیٹک چینج تھا۔ اس تبدیلی سے سب ہل کر رہ گئے۔ محمد بن نائف کو مکہ میں ان کے محافظوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔
وہ ڈائبیٹک تھے. ذیابیطیس کی بیماری کی وجہ سے ان کو اس رات بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ادویات نہ ملنے کے سبب صبح تک انہوں نے شاہ سے وفاداری کا دوبارہ سے اظہار کیا جو سعودی ٹی وی پر نشر کیا گیا. اس سارے پروسیس میں محمد بن نائف پر ریزائن دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور بالآخر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن پریٹینڈ یہ کیا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور شاہ کے وفادار ہیں. بعد میں محمد بن نائف کے اکاؤنٹس تک فریز کر دیے گئے. اس کے بعد ایم بی ایس نے اپنے والد صاحب کے علاوہ پاور کو کنسالیڈیٹ کرنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ اپنی والدہ اور بہنوں کو بھی نظر بند کر لیا. ان کے والد جب بھی ان سے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھتے تو ایم بی ایس انہیں بتایا کرتے کہ ان کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ستمبر 2022 میں محمد بن سلمان المعروف ایم بی ایس کو پرائم منسٹر لگا دیا گیا جو عام طور پر بادشاہ کا عہدہ ہوتا ہے. یوں ایم بی ایس سعودی عرب کے ڈی فیکٹو رولر بن گئے. طاقت سنبھالتے ہی محمد بن سلمان نے اپنے خاندان کو ہی کرپشن کے خلاف اکاؤنٹیبل کرنا شروع کر دیا. سعودی عرب میں ہزاروں شہزادے ہیں جن کو ماہانہ الاؤنسز دیے جاتے ہیں. ایم بی ایس نے $800 ماہانہ سے $2.25 لاکھ ماہانہ تک کے الاؤنسز کو کم کر دیا اور یوں کرپشن کے خلاف ایک بڑی مہم کا ایم بی ایس نے آغاز کیا. 380 شہزادوں، بزنس مین اور بڑے بڑے لوگوں کو ایک ہوٹل میں گرفتار کیا گیا. ان کے موبائل ان سے چھین لیے گئے. رز کارٹن ہوٹل میں نظر بند ان تمام افراد کو اربوں ڈالرز واپس کرنے کے بعد رہا کیا گیا. اسی طرح سے پرائم منسٹر آف لیبنان سعد حریری کو سعودی عرب کے دورے پہ گرفتار کیا گیا اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. انہوں نے اپنی گاڑی جس پر لبنان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اس کے پاس جا کر اپنے استعفے کا سعودی عرب کی سرزمین پر اعلان کیا اور جیسے ہی وہ لبنان واپس پہنچے انہوں نے وہ اعلان واپس لے لیا، جس کے حوالے سے بہت سارے مختلف تجزیہ کاروں نے ایسی رائے قائم کی کہ یہ شاید ایم بی ایس کی طرف سے دیا گیا پریشر تھا، ورنہ استعفیٰ تو لبنان واپس آ کے بھی دیا جا سکتا تھا. اکتوبر 2018 میں سعودی نیاد واشنگٹن پوسٹ کے کالمنسٹ اور معروف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا واقعہ ہوا. وہ کسی کام سے استنبول میں سعودی کونسلیٹ گئے لیکن وہاں پہ غائب کر دیے گئے. اس کا پوری دنیا میں شور مچ گیا. بعد میں ترک حکام کی 15 رکنی ٹیم نے بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. پہلے سعودی عرب کے حکام کی طرف سے ان کے قتل کی تردید کی جاتی رہی لیکن بعد میں یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ ایک روگ آپریشن تھا اور اس میں ان کی جان جا چکی ہے. سپٹمبر 2019 میں ایم بی ایس نے 60 منٹ انٹرویو میں کہا کہ یہ ایک ہینیس کرائم تھا لیکن بطور لیڈر وہ اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہے. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? Absolutely not. فروری 2021 یو ایس انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی اپروول ایم بی ایس نے دی تھی. ثم لمليكه وبلادي ولا أبوح بسر من أسرار الدولة. اور یہاں تک کہ سی آئی اے وہ ویڈیو بھی سامنے لے آئی جس میں ایم بی ایس گولی مارنے کی بات کرتے ہیں. سعودی عدالت نے اس معاملے میں 5 لوگوں کو سزائے موت اور 3 کو 24 سال کی قید سنائی لیکن 2020 میں جمال خاشقجی کے بیٹے نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. اس واقعے نے محمد بن سلمان یعنی ایم بی ایس کی زندگی میں ان کے امیج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. ایم بی ایس کی چارج سنبھالنے کے بعد پہلی فائنڈنگ یہ تھی کہ سعودی عرب کو انلائٹن اور ماڈرنائز ہونا چاہیے. یہاں پہ بہت زیادہ گھٹن اور سختی کا ماحول ہے. اسی وجہ سے انہوں نے خواتین کو ڈرائیونگ الاؤ کی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبایا پہننا بھی ضروری نہیں، آپ ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں. ڈریس کوڈز میں نرمی کے علاوہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کا بھی ماحول پیدا کیا. سینماز بننے لگے اور وہاں پہ موویز کی ریلیز شروع ہو گئی.
ایم بی ایس کے حوالے سے لوگوں نے تفریح کے مواقع کو انجوائے کیا. ایم بی ایس نے ویژن 2030 دیا اور یہاں پہ ماحول کھلنے لگا. ایم بی ایس نے جینیفر لوپیز جیسی یو ایس سنگر سے کانسرٹس کروائے اور اس کے علاوہ کھیلوں کو بھی زیادہ فروغ دینے لگے. ایم بی ایس کو پہلی سعودی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے جنہوں نے خواتین کے حقوق کے اوپر کھل کر بات کی. ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق بہت سارے لوگ حراست میں ابھی تک ہیں اور جرنلسٹ کے اوپر بھی کافی سختیاں ہیں، لیکن ایم بی ایس کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف اور صرف ریفارمز کر رہے ہیں. یہ تمام تر الزامات قطعی طور پہ غلط ہے. اپریل 2016 میں ایم بی ایس نے ویژن 2030 دیا. یہ پلان سعودی اکانومی کو ٹرانسفارم کرنے کا پلان تھا. ان امپلائمنٹ کا خاتمہ، ٹورزم بوسٹ، پرائیویٹ سیکٹر گروتھ، آئل ڈیپینڈنسی کو ختم کرنا. ایم بی ایس کا یہ ماننا ہے کہ آئی ٹی سمیت دنیا کے دیگر شعبہ جات میں جدت لا کر اور محنت کر کے اپنے آپ کو یہاں تک لے جایا جائے کہ سعودی عرب کی معیشت صرف اور صرف تیل کے پیسے پر نہ چلے. ایم بی ایس اسرائیل سے نارملائزیشن کے قائل تھے، لیکن غزہ وار نے اس میں رکاوٹ پیدا کر دی. اور پھر محمد بن سلمان نے یہ کہا کہ اسرائیل نے پیلسٹائن کے ساتھ معاملات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ ہمیں اس معاملے سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا اور نارملائزیشن اس جنگ کے نتیجے میں ممکن نہیں. ایم بی ایس کے ویسٹ کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کلوز فرینڈشپ. ٹرمپ نے ایم بی ایس کو پریز کرتے ہوئے کہا آئی لائک یو ٹو مچ. 2025 میں ٹرمپ نے ریاض میں ایم بی ایس سے ملاقات کی اور دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب دکھائی دیے. ایم بی ایس مغربی دنیا سے ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ لے کر سعودی عرب کو اسٹرینگتھن کرنا چاہ رہے ہیں. 17 ستمبر 2025 کو سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک تاریخی دفاعی معاہدہ کیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ بھی دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا. دونوں کسی ایک یا دونوں کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکیں گے. یہ ڈیل ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ڈیفنس انڈسٹری کولیبوریشن اور ملٹری کو پروڈکشن کو شامل کرتی ہے. سعودی عرب اور پاکستان کی یہ شراکت دہائیوں پرانی الائنس کو مزید مضبوط کرتی دکھائی دے رہی ہے. ایم بی ایس اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جیسے ہی ان ایگریمنٹس پر سائن کیے اور اس کے ویژولز دنیا بھر کے میڈیا پر چلے تو بھارت اور اسرائیل کی ہوا نکل گئی کہ آخر کار یہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے ہو گیا ہے، اس پر امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا. یہ سارے سوالات ایگریمنٹ کے ہوتے ہی سامنے آنے شروع ہو گئے. لیکن پاکستان اور سعودی عرب پرعزم ہے کہ وہ حرمین شریفین اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہو چکا ہے. ٹی این ایس دا نوید شو میں آپ کے لیے کہانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. بہت شکریہ.